الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام اور قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج سے 26واں پارہ شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی صورت سورۃ الاحقاف کے نام سے ہے۔ یہ نام اسی صورت سے لیا گیا ہے۔ احقاف در حقیقت عاد اور اس کی قوم کی بستی تھی۔ یہ احقاف حقف کی جمع ہے، حقف، اور حقف ریت کے ٹیلے کو بولتے ہیں، یا ریت کو جمع کیا جائے اور ایک ٹیلے کی شکل بن جائے۔ یہ مسکن تھا قوم عاد کا، جس کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو اسی صورت میں یہ نام آئے گا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ ہود علیہ السلام کا ذکر ہے جو عاد اور قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے، جنہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف بستی میں۔ تو احقاف ان کی بستی کا نام ہے، تو اسی نام سے یہ صورت ہے، اور اس کا آغاز حامیم سے ہوا، جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات کا معنی ایک چیز کو کاٹ کر اور ٹکڑے کر کے جدا کر دینا۔ تو یہ مقطعات اس لیے کہلاتے ہیں، یہ بقیہ قرآن سے جدا ہیں اس معنی میں کہ ان کی تفسیر اور معنی معلوم نہیں ہے۔ پورا قرآن محکمات میں سے ہے، جس کا معنی، ہر آیت کا معنی معلوم ہے، سوائے حروف مقطعات کے، یا پھر بعض آیات کے بارے میں جو علماء کا دعویٰ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، تو حروف مقطعات بھی متشابہات میں سے ہیں جن کا معنی معلوم نہیں ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ تو حامیم حروف مقطعات میں سے، متشابہات میں سے، ہم کہیں گے اللہ اعلم بمرادہ، اس حرف سے اللہ کی کیا مراد ہے اللہ ہی جانتے۔ کچھ علماء نے کچھ لوگوں نے ان کے معنی کا تکلف کیا ہے، مگر وہ تکلف بنتا نہیں اور قابل قبول نہیں ہے۔ قول حق یہی ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس کے معنی یا اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی متشابہات میں سے قرار دیا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، کج فکری ہے اور غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، سب محکمات میں سے جن کے معنی معلوم ہے، ہاں کیفیت معلوم نہیں، وہ اللہ کے سپرد ہے، مگر معنی معلوم ہے۔ سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا،
رحمان کا معنی انتہائی مہربانی کرنے والا، رحیم کا معنی رحم کرنے والا، تواب کا معنی توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ یہ معنی معلوم ہے مگر کیفیت معلوم نہیں ہے۔ سمیع کا معنی سننے والا، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ بصیر کا معنی دیکھنے والا، کیسے دیکھتا ہے یہ معلوم نہیں، یہ اللہ کے سپرد ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، کشادہ ہیں، تو ہاتھ کیسے ہیں یہ معلوم نہیں۔ یدان کا معنی معلوم ہے، یداہ کہ اس کے دونوں ہاتھ، دو ہاتھ ہیں، معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں۔ یہ متشابہات میں سے نہیں ہے، یہ محکمات میں سے ہیں۔ معنی معلوم ہے مگر کیفیات معلوم نہیں، وہ اللہ کے سپرد۔ معنی اس لیے معلوم ہے کہ یہ قرآن لغت عرب میں ان تمام اسماء اور صفات کے معنی واضح اور معلوم ہے۔ لغت عرب میں سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا، اور قرآن عربی لغت میں اترا ہے، بار بار قرآن نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہی ہے کہ اس کو عربی لغت پر سمجھو، تو معنی معلوم ہے مگر کیفیات معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ نے جو بتا دیا اس پر ایمان ہے، اور جو نہیں بتایا ایمان اس پر بھی ہے مگر اس کا علم نہیں ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو حامیم حروف مقطعات میں سے، متشابہات میں سے، جن کا معنی معلوم نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، تنزیل مصدر نزل ینزل تنزیلا بمعنی اتارنا، الکتاب کتاب کا، یہ ترکیب اضافی، اتارنا کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کلام الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ جب کلام الرحمن ہے اور کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، اس لیے قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہیں۔ تو متکلم ہونا اس کی صفت ہے، کلام اس کی صفت ہے، تو قرآن کلام الرحمن اس متکلم ذات کا، یہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام جو قلم سے لکھا جاتا ہے، زبان سے پڑھا جاتا ہے، اور پڑھا جائے تو کان سے سنا جاتا ہے، یعنی جو کلام کی خاصیت ہے وہ سب موجود ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا اور جبریل نے سنا، جبریل نے پڑھا، رسول اللہ نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ نے پڑھا، صحابہ نے سنا، اور آگے یہ قرات کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو تنزیل الکتاب، اتارنا ہے کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو بڑا غالب ہے اور بڑی کامل حکمت والا ہے۔ اس کا غلبہ بھی کمال کا اور اس کی حکمت بھی کمال کی۔ یہ دونوں صفات اکٹھی استعمال ہوئی ہیں، جن سے ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے۔ العزیز بذات خود صفت کمال ہے، الحکیم بذات خود صفت کمال ہے، اور ان دونوں کے اجتماع سے ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال کا غالب ہے، کمال کا حکمت والا ہے،
اور ان دو صفات کے جمع ہونے سے ایک نیا فائدہ سامنے آ گیا کہ اللہ کا غلبہ، اس کی قوت، اس کی طاقت مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق اگر طاقت کے نشے میں آ جائے تو اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال کرتا ہے، پھر لوگوں پر ظلم کرتا ہے، استبداد کرتا ہے، لوٹتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے۔ مگر اللہ ایسا غالب ہے، ایسا قوت والا ہے کہ اس کے غلبے کا، طاقت کا اور قوت کا استعمال الحکیم، حکیمانہ ہے، حکمت کے ساتھ۔ وہ کمال کا غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، اور ایسا غالب اور ایسا قوت والا کہ جس کی قوت کا استعمال حکمت کے ساتھ ہے۔ کوئی بے دریغ یا جس طرح مخلوق اندھی ہو جاتی طاقت کے نشے میں، وہ معنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے۔ اس کا غلبہ حکمت کے ساتھ، ہر کام حکمت کے ساتھ۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ یہ ما نافیہ ہے، اس کے بعد الا آیا ہے، جس سے نفی ختم ہو گئی، اور یہ اس بات کے معنی میں آ گیا حصر کے ساتھ۔ یہ الا بالحق الا ہے، الا نے ما کی نفی ختم کر دی، اور کلام میں اس بات پیدا ہو گیا، اور اس بات کے ساتھ حصر پیدا ہو گیا۔ ترجمہ یوں کریں کہ ما خلقنا، نہیں پیدا کیا ہم نے، السماوات یا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ جو کچھ ہے، جو مخلوق ہے، ہم نے نہیں پیدا کیا ان کو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی یہ تخلیق آسمانوں اور زمین کی حق کے ساتھ ہے، وہ اجل مسمى اور مقررہ میعاد کے ساتھ ہے، مقرر کردہ وقت کے ساتھ ہے۔ یہ آسمان بہت بڑی مخلوق ہے، زمین بہت بڑی مخلوق ہے، اور ان دونوں کے بیچ بڑی بڑی مخلوقات ہیں، وہ سب پیدا کی ہم نے۔ یہ نہیں کہ ان کا پیدا کرنا اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا، اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اور ان کا پیدا کرنا، پیدا ہونا ایک مقررہ وقت تک ہے۔ جب وقت آ جائے گا ختم ہو جائیں گی، آسمان بھی، زمینیں سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ میعاد اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر، خلق پر بھی قادر ہے، اور تخلیق کے بعد اس چیز کو ختم کرنے اور مٹا دینے پر بھی قادر۔ قیامت قائم ہوگی، آسمان زمینیں سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، سورج بے نور، ستارے بے نور، چاند بے نور۔ تو وہ خالق ہے، اور ہر مخلوق اس کے قبضے اور کنٹرول کے تحت ہے۔ جب تک چاہے ان کو رکھے، اور جب چاہے ان کو ختم کر دے، اور ختم کرنے کی میعاد اللہ جانتا ہے۔ جب وہ میعاد آئے گی، ایک لمحہ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اس وقت مقرر پر آسمانوں کو، زمینوں کو اور ساری مخلوقات کو تہس نہس اور ختم کر دیا جائے گا۔ تو وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہم اور جو ان کے درمیان، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ بالحق کا ایک معنی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا، صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں،
بالحق اے بکلمت الحق، ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا کلمہ حق کے ساتھ یا کلام حق کے ساتھ، اور وہ ہے کن کہہ کے بنا دیا آسمانوں اور زمینوں کو۔ یہ کن اللہ کا کلام ہے اور اس کا ارادہ بھی ہے، یعنی کوئی چیز بنانا چاہے کن کہہ دیتا، کلام بھی اور ارادہ بھی، اور چیز بن جاتی ہے۔ تو الا بالحق الا بکلمت الحق، اور وہ کلمہ حق اللہ کا فرمان کن، انما امرنا اذا اردنا شيئا ان نقول له کن فیکون، یا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا امر کیا ہوتا ہے؟ وہ کن کہہ دیتا ہے اور وہ چیز بن جاتی۔ تو ساری مخلوقات کی تخلیق جو ہے وہ کلمہ حق کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ۔ یہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ اتنے وسیع آسمانوں کو زمینوں کو اس نے کن کہہ کے بنا دی، ساری مخلوقات کو کن کہہ کے بنا دیا۔ صرف چند چیزوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، عرش کا ذکر ہے، جنت عدن کا ذکر ہے۔ یہ چند چیزیں، اور ان کے ماں سوا ہر شے لفظ کن سے وجود میں آ گئی۔ کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی، تیار ہو جاتی۔ تو یہ اس کی وسیع قدرت کی دلیل ہے۔ کن کہا اور وہ چیز تیار ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے آسمان لفظ کن سے بن گئے۔ اس کی قدرت انشاء یذہبکم یأتی بخلق جدید فما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تم کو لے جائے سب کو، دنیا میں بستے انسانوں، تعداد لاکھوں ہو سکتی ہے، کروڑوں اربوں ہو سکتی ہے، چاہے تو ایک لمحے میں تم سب کا صفایا کر دے۔ ویأتی بخلق جدید، اسی لمحے ایک دوسری مخلوق لا کے بسا دے تمہاری جگہ، تم آباد ہو، شاد و آباد ہو، چاہے تو ایک لمحے میں تم کو لے جائے، ختم کر دے، اسی لمحے ایک نئی مخلوق لا کر بسا دے۔ اس کی قدرت۔ تو ہر شے، آسمان ہو، زمین ہو، اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، ان کا پیدا کرنا باطل نہیں ہے، عبث نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہر شے کی تخلیق حکمت بالغہ کے ساتھ، آپ سمجھے یا نہ سمجھے، آپ کو اس کا ادراک ہو یا نہ ہو، ہر شے حکمت کے ساتھ، عبث نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، حق کے ساتھ، واجل مسمى۔ اور ایسی قدرت اللہ تعالیٰ کی کہ ہر شے ایک مقررہ میعاد تک ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے اس کی ملکیت، اس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں رکھا، جب چاہے لے جائے، جب اس نے چاہا پیدا کر دیا، جب چاہے گا لے جائے گا، ختم کر دے گا۔ تو اجل مسمى، ہر شے ایک مقررہ میعاد تک ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا، جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، معرضون، اس سے اعراض کرنے والے۔
اما انذروا، ایسا بیان جس میں ڈر اور خوف ہو، جیسے قیامت ہے، جہنم ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا غضب ہے، قیامت کی مختلف عرصات اور عقبات ہیں، پل صراط ہے، مرحلہ میزان ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا معاملہ ہے، یہ سارے بیان ڈر اور خوف کے ساتھ۔ مومن اگر ہو تو وہ ڈر جاتا، کانپ اٹھتا ہے، اللہ کی اطاعت پر مستعد ہو جاتا ہے۔ لیکن کافر کا معاملہ کیا؟ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اما انذروا، جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، معرضون، اعراض کرنے والے، منہ پھیر کے بھاگ جاتے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی نصیحت اور تذکر نہیں ہے، بلکہ معاملہ بالکل برعکس ہے، منہ پھیر کے بھاگ جاتے، اعراض کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اس کا وہ بیان جو اس قدر ڈر اور خوف پہ مشتمل ہے۔ یہ قیامت کی آگ قابل برداشت ہے؟ نارکم ہذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ حالانکہ بڑی شدید ہوتی ہے، وہ بھی لوہے کو پگھلا دیتی، لیکن قیامت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ اس بیان میں کیا ڈر کا پہلو نہیں ہے؟ تمہیں تو یہ سن کے کانپ اٹھنا چاہیے، ہماری یہ چمڑی اس آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ لیکن بجائے تذکر کے اور نصیحت لینے کے اور ڈر اور خوف کے ان معاملات کو قبول کرنے کے، الٹا اعراض کر کے بھاگ جاتے، اثر نہیں لیتے۔ لا الہ الا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما تدعون، جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کو دیکھا تم نے، جس چیز کو پکارتے ہو، کیا ارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے، زمین پھیلی ہوئی ہے، پہاڑ ہیں، پانی ہے، باغات ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، مخلوقات سے آباد ہے، اس پوری زمین میں سے انہوں نے کیا چیز بنائی؟ کوئی ایک ذرہ دکھا دو کہ یہ ایک ذرہ انہوں نے بنایا، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرًا، جن جن کو پکارتے ان سے کہو ایک ذرہ بنا کر دکھا دو، ایک چونٹی بنا کر دکھا دو، ایک اناج کا دانہ بنا کر دکھا دو، نہیں بنا سکیں گے۔ یہ چیلنج موجود ہے۔ دنیا ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی؟ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو تو اس چیلنج کو قبول کر کے دکھا دو، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں سے، من الارض، زمین میں سے، کوئی چیز تو دکھا دو، ایک ذرہ دکھا دو، ایک چونٹی دکھا دو، ایک اناج کا دانہ دکھا دو، کوئی چیز تو دکھاؤ کہ جو ہمارے معبود ہیں ان سب نے مل کر ایک ذرہ بنایا، یہ دکھاؤ کوئی چیز، اور دکھانا ضروری ہے، ورنہ عبادت کرنے کا کیا جواز ہے؟ معبود خالق ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے؟ جو خالق بھی ہو،
اس کا خالق ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے. خالق ہونا توحید ربوبیت ہے اور معبود ہونا توحید الوہیت ہے. تو توحید الوہیت کی دلیل توحید ربوبیت ہے. اللہ الہ کیوں ہے؟ ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ اس کو سجدے کیوں کریں؟ کیونکہ وہ اکیلا خالق اور مالک، اکیلا. سارے غیر اللہ جمع ہو جائیں، ایک خاک کا ذرہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ ہم نے پیدا کیے، یہ ہم نے مل کر بنائے. تو کس قدر یہ حماقت کی بات ہے. ان کو تم پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. ان کی عبادت کی دلیل تو پیش کرو. عبادت کی دلیل کیا؟ اس کا خالق ہونا. جو قرآن نے پہلا امر جاری کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں عبادت کرو. کس کی؟ جو تمہارا رب ہے. رب کا معنی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. یہ سب دلیلیں ہیں اس کے معبود ہونے کی. اس کی عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ وہ رب ہے. اس کی عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، کیونکہ وہ رازق ہے، کیونکہ وہ کل کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. تو یہ باتیں کسی اور میں موجود ہیں؟ ارونی، دکھاؤ مجھے. ماذا خلقوا، کیا پیدا کیا انہوں نے؟ من الارض، زمین میں سے. ام لہم شرک فی السماوات، یہ ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں. کوئی ٹکڑا ایک انہوں نے آسمان کا بنایا ہو، کوئی شراکت داری ان کی. اللہ تعالیٰ خالق ہے سارے آسمانوں کا، انہوں نے بھی اس میں کوئی شراکت داری ڈالی ہو اور کوئی ٹکڑا کو حصہ انہوں نے بنا ڈالا ہو، دکھا دو. ام لہم شرک فی السماوات، یہ ان کے لیے حصہ ہو آسمانوں کو بنانے میں. یہ سارے آسمان تو اللہ نے بنائے، کوئی ایک ٹکڑا انہوں نے بنایا، دکھا دو. کیونکہ معبود کے لیے خالق ہونا ضروری. میں اللہ کی عبادت کیوں کروں؟ کیونکہ مجھے اللہ نے پیدا کی ہے. پھر غیر اللہ کی عبادت کیسے جائز ہو سکتی؟ یہ چیلنج موجود ہے. انہوں نے کچھ زمین میں بنایا ہو، دکھا دو. آسمانوں میں کچھ بنایا ہو، دکھا دو. سائنس ترقی کر کر کے کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ ایک ذرہ لا کر دکھا دو. پوری دنیا اسلام کے در پہ سازشیں کر رہی. تو اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس چیلنج کا جواب دے دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کہا تھا کہ ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب سورج کو لاتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر سچا معبود ہے، تیری ملکیت، تیرا تصرف چلتا ہے، اگر تیرا آرڈر چلتا ہے، تو ایک دن سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، وہ کافر لاجواب ہو گیا. مگر چیلنج تو موجود ہے نا کتاب اللہ میں، یہ قیامت تک رہے گا. تم ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ چکے؟ اس کا جواب ہی دے ڈالو. اب بھی موقع موجود ہے اسلام کی حقانیت پر وار کرنے کا. آؤ سارے مل کر، ساری ترقیاں اور سارے سائنسدان مل کر، یہ سارے جو معبودان باطلہ مل کر ایک دن کے لیے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. اللہ قادر ہے، اس کا امر چلتا ہے. جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے گا. اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، یہ اس کا آرڈر چلتا ہے اس پر. تو ام لہم شرک فی السماوات، کیا تمہارے معبودوں کے لیے آسمانوں کے بنانے میں، کوئی ایک حصہ بنانے میں، ایک ٹکڑا بنانے میں کوئی شراکت داری، کوئی حصہ ہو؟ بتاؤ.
ایتھونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی۔ کتنے انبیاء گزرے، ان کی کتاب ہی لا کر دکھا دو کہ فلاں نبی کی وحی، فلاں نبی کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ اس دور کے معبودوں نے زمین کا ایک ذرہ بنایا یا ایک ٹکڑا آسمان کا بنایا۔ یہ ان کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ فلاں کو پکارو۔ لاؤ کتاب، لاؤ کوئی حوالے سے بات کرو۔ چیلنج موجود ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمان باری تعالی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ واسأل، سوال کر، من ارسلنا، جن کو بھیجا ہم نے، من قبلک، تجھ سے پہلے، اپنے رسول، آپ سے قبل جتنے رسول بھیجے ہم نے، ان سے سوال کر۔ کیا سوال؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ان رسولوں کے دور میں، ان رسولوں کی دعوت میں، ان رسولوں کی وحی میں رحمان کے علاوہ کسی معبود کا نام ہے؟ کتنی رسالتیں آئیں، نبوتیں تشکیل دی گئیں، کتنی بار وحی اتری، بار بار اتری، کتابیں اتری، صحیفے اترے۔ تو جاؤ ایک ایک نبی سے پوچھو، کسی نبی کے دور میں، کسی نبی کی وحی میں کسی غیر اللہ کا نام ہے؟ کسی کی عبادت کا ایک لمحے کے لیے کوئی تصور ہے کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرو، ایک لمحہ غیر اللہ کو سجدہ کر لو؟ ہے کوئی؟ دلیل سے بات کرو، عقل اور نقل سے بات کرو۔ تو یہاں بھی یہی مطالبہ کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے قبل کی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ مجھے۔ انبیاء سابقین، ان کی وحی، ان کی کتابیں، ان کے صحیفے، تو کوئی ایک فرقہ لے کر اور دکھا دو کہ فلاں نبی کے دور میں غیر اللہ کی عبادت کا تصور تھا۔ کتاب لا کر دکھا دو، او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی دستاویز، نقل شدہ بات، اثارۃ من علم، امر بین، یا بعض علماء اس کا معنی خط سے کیا، خط، کوئی خط لکھا ہوا، تحریر پیش کرو لا کر کہ غیر اللہ کی عبادت کا نظام موجود تھا فلاں نبی کے دور میں، فلاں نبی کی دعوت۔ ناممکن، چیلنج موجود ہے۔ لاؤ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، سچے ہو تو پیش کرو۔ مگر نہ وہ نقل سے پیش کر سکے، نہ عقل سے پیش کر سکے، نہ کوئی تحریر لا سکے، نہ کوئی کتاب لا سکے، نہ کسی نبی کی دعوت لا سکے، نہ کوئی عقل سے بات کر سکے، فطرت سے کوئی بات کر سکے کہ عقل اور فطرت غیر اللہ کی عبادت چاہتی، کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے، نہ نقل سے نہ عقل سے۔ تو پھر فیصلہ واضح ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون گمراہ ہو سکتا ہے، بڑا گمراہ، سب سے بڑھ کر گمراہ، کس سے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اس سے کوئی بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ نہ کوئی عقل کی بات کرتے ہیں، نہ نقل کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں، نہ کوئی کتاب پیش کرتے ہیں، نہ کسی سوال کا جواب دے سکتے ہیں، پھر بھی غیر اللہ کی عبادت پر مصر، پھر بھی لات و منات و عزا کی باتیں، بیت اللہ کے نصب۔ تو پھر یہ پرلے درجے کی گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟
ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارتا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو. کس کو؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قبول نہیں کر سکتا لہو اسے، اس کی دعا کو، قیامت تک. اللہ کا چیلنج ہے، اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو تمہاری پکار وہ قیامت تک نہ سن سکیں گے، نہ اس کو قبول کر سکیں، نہ جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں ایک مثال دے کر بیان کی. جیسے ایک شخص نہر کے کنارے پر چلا جائے، جا کے بیٹھ جائے یا کھڑا ہو اور پانی سے کہے تو میرے منہ میں آ جا، لیبلغ فاہ، پکار رہا پانی کو، پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا. پانی قیامت تک اس کے منہ میں نہیں آئے گا. یہ مثال ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے، یا ان چیزوں کی، حجر ہو، شجر ہو، کوئی انسان ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، قیامت تک تمہاری پکار نہ سن سکیں گے، نہ جواب دے سکیں گے. پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو پکار رہے ایسوں کو جن کے پاس اس کی پکار کا نہ جواب ہے، نہ قبولیت ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہے، بالکل انہیں پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پکار رہا ہے، کیسے پکار، انہیں پتہ، انہیں معلوم ہی نہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں. تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے ان کا کوئی توڑ نہیں. عقلی اور نقلی دلیل پیش کرنے سے وہ قاصر ہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ کوئی نقل، نہ کوئی صحیفہ، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی خط، نہ کوئی علمی نشان، کچھ نہیں، لیکن پکارا جا رہا ہے. تو ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ انہیں سب سے بڑا گمراہ مشرک ہے، عقل سے پیدل. جہاں عقل ہوتی ہے وہاں شرک نہیں ہوتا، جہاں شرک ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی. یہ دونوں متضاد چیزیں. اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا قرآن حکیم میں کہ شرک کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں. جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے بحثیں کرنا، مناظرے کرنا فضول ہے. تو کوئی دلیل ہی نہیں، وقت کا ضیاع ہے. اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ لا برہان لہ، یہ لوگ دلیل سے خالی ہیں بالکل. جب خالی ہیں تو ان سے بیٹھ کر بات کرنا کہ ہمیں سمجھا دو یا ہماری سمجھ لو، یہ ایک فضول امر. انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں. بارک اللہ فیکم. هذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.